ہر ایک زندگی کے لیے جو باپ خدا اس ایمان کے ساتھ تیرے سامنے جھک گئی ہے کہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو چھڑانے پر قادر ہے، تو نجات دینے پر قادر ہے، تو خدا ہر ایک کی دل کی مراد کو بابرکت کر، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 3 باب۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اور وہ 100% یہ گارنٹی کی بات ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے خدا کا کلام ہمیں مسیح ہوتے ہوئے کیا سکھاتا ہے۔ پہلی آیت خداوند کے پاک کلام میں، مکاشفہ 3 باب، اس کی پہلی آیت: اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ پس یاد کر کہ تو نے کس طرح سے تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی بات کہ ہم مسیح ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم آج اس کے حضور ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہماری مخلصی ہونی ہوتی ہے، ہماری زندگی کا آغاز نئے سرے سے ہوتا ہے۔ اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور جو لوگ مسیح کے کلام کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے نجات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ سردیس کی کلیسیا کو جو فرشتے نے خط لکھا، اس کے اندر کچھ شکایت بیان کی گئی۔ اس شکایت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ جو 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ کئی بار ہم اس بات سے غافل ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑے ہوشیار اور چلاک سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ صرف دیکھتی ہیں، دوسروں کی آنکھیں بند ہیں، اور کوئی بھی کسی کو نہیں دیکھتا۔ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اور آج خاص میرا ٹاپک بیٹیوں اور نوجوان نسل کے لیے ہے کہ ہم جب کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو کون سا پتہ چلے گا، ہمارے خدا کو کون سا پتہ چلتا، خدا کون سا دیکھ رہا ہے۔
یہ بات خدا کا کلام فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور تمام ان خدام کے بارے میں بھی خدا کہتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے، جو خدمت تیرے لیے سونپی گئی ہے، دیکھ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور ان کے کاموں کو جنہوں نے خدا کے مذبح پر اپنے آپ کو پورا طریقے سے خدا کے حضور نہیں رکھا ہوا۔ یہ آج ان کے لیے بھی اور نوجوان نسل کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح کی آواز ہے کہ میں دیکھ تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، اور دیکھ کہ تو نے مردہ جاگتا رہ، اور ان باتوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر۔ ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے، ہمیں وارننگ مل رہی ہے، کیونکہ یہی بات اگر ہم باغ عدن میں دیکھیں تو خدا کے کلام فرماتا ہے کہ خدا نے آدم سے کہا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو تو مرا، کیونکہ نافرمانی موت ہے، اور جو خدا کے حکم کو توڑتا ہے وہ موت کے جنجال میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہی نافرمانی آج ہم سب میں کام کر رہی ہے۔ اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی گل نہیں جی، میں تو ویکھو کنے عرصے تو جو بھی کر رہے ہیں، مینوں تے خدا دا شکر ہے، کدی کسے نے کوئی مسئلہ نہیں ہویا، خدا نے لوگ بیمار ہو جاندے نے، سزا مل جاندی، مینوں تے کدی نہیں ملی۔ لوگ اس بات سے غافل ہیں، لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ خدا نے آدم سے کہا جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، اور وہ 930 برس جیتا رہا، لیکن خدا کی نظر میں اسی دن مر گیا جس دن اس نے نافرمانی کی۔ آج ہماری نسل، ہمارے لوگ جو مسیحی عقیدہ میں رہتے ہیں، ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے ہم نکال دیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا ہم سب کے دلوں کو جانتا ہے، خدا ہم سب کی سوچوں کو جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تیرے سارے کاموں کو جانتا ہوں۔ تو کہلاتا زندہ ہے مردہ۔ تو اگر ہم مردہ ہیں تو آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے تینوں کلیا سی نیکیاں کمان نوں، اور تو تے پوجیا سی رج کے شیطان نوں، اوکھا ہوویں گا حضوری میری چھڈ کے تے یسوع تینوں بولدا، دلوں کفر تے غرور سارا کٹ دے تے یسوع تینوں بولدا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، کہ میں نے تجھے کس لیے اس دنیا میں بھیجا، کہ تو جائے اور جا کر میرے نام کا پرچار کرے، میرے نام کی گواہی دے، اور دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسیح ہیں، اور مسیح اپنے ان نیک کاموں سے پہچانے جاتے ہیں کہ جو لوگ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے ان کاموں کی سبب سے مردہ ہیں جو خدا کے حضور نافرمانی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ہم مسیح ہیں، اور مسیحی عقیدے میں رہتے ہوئے ہمیں خداوند کا خوف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے لیے لکھا ہے پس یاد کر کہ تو نے کس طرح سے تعلیم پائی تھی۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ ہم تعلیم کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہم گناہ کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور تعلیم سننے کے لیے، تعلیم پانے کے لیے ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ خدا کا کلام کیا فرما رہا ہے، کیا میسیج مجھے ملا، کیا کچھ خدا نے مجھے سمجھایا، اور میں کس بات پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ لکھا ہے پس غور کر کے تو نے کس طرح سے تعلیم پائی۔ کبھی بھی چرچ میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ جائیں جھوٹ بول لیں، گالی گلوچ کر لیں، جائیں جا کے دوسروں کے ساتھ ناانصافی کریں۔ یہ چرچ تعلیم نہیں دیتا۔ کوئی بھی چرچ ہے، کوئی بھی خادم ہے، وہ آپ کو کبھی بھی غلط تعلیم نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، اور تیرا دل میرے باتوں کو، حکموں کو مانے، اور اس سے تو اقبال مندی اور سرفرازی پائے گا، تجھے عمر کی درازی ملے گی۔ آج میرے عزیزو، ہم جو تعلیم پاتے ہیں اس کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے وہ توبہ کی ہے۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کر لو اج گناہ تو تے اے ویلا نہیں آنا، اوے آ کے او دے درشن پا لو، اے اساں ہن کہنا انہیں آنا سی، او آ گیا تے سب دے دلاں تے چھا گیا، انہوں سجدے میں کیوں نہ کراں۔
او میرا شافی او تیرا شافی اساں ہن کہنا صدا تے اے گل اسی ہمیشہ کہندے رہنا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے اور وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور تو جو تعلیم حاصل کر چکا ہے اس پر غور کر کیونکہ تو نے کس طرح سے تعلیم پائی اور دیکھ اگر تو اس پر قائم رہ اور توبہ کر اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے نہیں پتا ہوگا کہ کس دن تجھ پر آ پڑوں گا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم سوئے ہوئے ہوں گے، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارے کان بند ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسی امت ہے جو لوگ صرف نہ آنکھوں سے سنتے نہ کانوں سے آنکھوں سے دیکھتے نہ کانوں سے سنتے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ میرے لائق نہیں ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے کہتا ہے جاگتا رہ، کیونکہ تو نے جس طرح سے تعلیم پائی اس پر غور کر اور پھر دیکھ میں تیرے پاس آؤں گا، چور کی طرح آ جاؤں گا، اور البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی اور آج بھی قائم ہیں۔ بہت سارے لوگ توبہ سے بھاگتے ہیں، بہت سارے لوگ توبہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے راستے اپنا چکے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس دیکھ میں الفا اومیگا ہوں، اول و آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں۔ اور ان تمام لوگوں کے لیے خداوند فرماتا ہے کہ وہ شہر میں ان دروازوں سے داخل ہوں گے جنہوں نے توبہ کی ہوگی، مگر حرام کار، خونی، بت پرست، جادوگر، کتے، وہ باہر جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ تو جو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے لیے یہ موقع دیا گیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے اور نشہ باز اور خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے، تو نشہ باز اور خونی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، اور لکھا ہے کہ گناہ آلودہ جن کی پوشاک ہے وہ باہر رہیں گے، اور سردیس میں کچھ تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جن کی پوشاک آلودہ نہیں ہوئی۔ اور دیکھیں کہ اگر جن کی پوشاک آلودہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں یسوع مسیح کے سیر میرے ساتھ کریں گے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کس لیے آئے ہیں اس دنیا میں، کہندا تینوں کلیا سی نیکیاں کمان نوں، تو تے پوجیا سی رج کے شیطان نوں، اوے اوکھا ہوویں گا حضوری میری چھڈ کے، تے یسوع تینوں بولدا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم نیکی کے لیے آئے ہیں، اچھے اعمال کمانے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں اس بات کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہماری پوشاک آلودہ تو نہیں ہوئی۔ بہت سارے گناہ کی حالت میں بھی اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے برکتیں دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس نعمتیں ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے جو غالب آئے اسے اسی طرح پوشاک پہنائی جائے گی۔ جو غالب آئے گا صرف اسی کو پوشاک پہنائی جائے گی، اور البتہ دوسرے لوگ جو دعوے کرتے ہیں ان کا انصاف ان کے اعمالوں کے مطابق کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کا نام میں کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، اور اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ جو لوگ جنہوں کی پوشاک آلودہ نہیں ہے، جن کے اوپر داغ دھبا ایسا نہیں ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کو پسند نہ ہو، اور وہ خداوند کے کلام کے مطابق ان کے نام کتاب حیات سے نہ کاٹے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم بہت سارے لوگ اپنی من مرضیاں، اپنی زندگی کے ایام اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں بار بار رپیٹ کر رہا ہے کہ پس توبہ کر، تو نہیں جانتا کہ میں کس طرح اور کس وقت آ جاؤں گا، اور اگر تو نے توبہ نہ کی تو پھر میں چور کی طرح آؤں گا اور تجھے آ کر، لکھا ہے کہ میں جب چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز پتہ نہ چلے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا کے لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا بیدار اس وقت ہوتی ہے جب خدا کا کلام ان کے اندر چوٹ کرتا ہے۔
कलीसिया उस वक़्त बेदार होती है जब खुदा का कलाम उन ज़िंदगियों के अंदर असर अंदाज होता है। तो आज मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को गौर से सुनने की ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी कलीसिया उनके कान सुन हो चुके हैं, उनकी ज़बानें बंद हो चुकी हैं और वो देखते हुए नहीं देख रहे और सुनते हुए नहीं सुनते। तो खुदा का कलाम कहता है कि जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है।